بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 461 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ المومن کی آیت نمبر 15 سے لے کر 20 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے بدلے کا دن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق۔ ترجمہ: وہ بلند درجوں والا مالک عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے۔ بلند درجوں والا یعنی تمام درجوں سے بلند، جو انسانی عقل، جو کسی بھی اس کی مخلوق کی عقل سوچ سکتی ہے کہ بلند سے بلند درجہ ہے، اس سے بھی بلند درجوں والا رب جو ہے، اس کے بارے میں یہ بات ہے۔ کوئی ہستی بھی جو اس کائنات میں موجود ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کتنا ہی عرفہ و اشرف ہو، مگر اللہ تعالیٰ کے بلند ترین مقام سے اس کے قریب ہونے تک کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ پھر فرمایا مالک عرش ہے، یعنی ساری کائنات کا بادشاہ ہے، فرما روا ہے، مالک ہے، سلطان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دے۔ اب روح کیا ہے؟ روح سے مراد وحی اور نبوت ہے، اور یہ ارشاد کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے یہ روح نازل کرتا ہے، اس معنی میں ہے کہ اللہ کے فضل پر کسی کا اجارہ نہیں ہے، کسی کی مرضی نہیں ہے، کسی کے تابع نہیں ہے۔ جس طرح کوئی شخص یہ اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتا کہ فلاں شخص کو حسن کیوں دیا، فلاں شخص کو حافظہ یا ذہانت کی غیر معمولی طاقتیں کیوں دے دی، اسی طرح یہ اعتراض کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے کہ فلاں کو نبوت کیوں دے دی۔ یہ کفار مکہ کے اعتراض کے اوپر تماچا تھا یہ بات۔ آخری بات، کیوں نازل کر دیتا ہے؟ تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے۔ کون سی ملاقات؟ تفسیر میں آتا ہے یعنی جس روز تمام انسان، جن، شیاطین بیک وقت اپنے رب کے سامنے جمع ہوں گے، اور ان کے اعمال کے سارے گواہ بھی حاضر ہوں گے۔ اس دن سارے حاضر ہوں گے، گواہ بھی حاضر ہے، مدعی بھی حاضر ہے، مدعا علیہ بھی حاضر ہے، سب حاضر ہیں۔ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ ترجمہ: وہ دن جب کہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے، اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ اس روز پکار کر پوچھا جائے گا آج بادشاہی کس کی ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا اللہ واحد قہار کی۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی دنیا میں سے تو بہت سے لوگ اپنی بادشاہی جو باری کے ڈنکے پیٹتے رہے، بہت سے احمق ان کی بادشاہیوں کو مانتے بھی رہے اور ان کی خوشامدیں بھی کرتے رہے، قصیدے پڑھتے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ پوچھے گا آپ بتاؤ کہ بادشاہی فی الواقع اصل میں ریئل کنگڈم کس کی ہے؟ اختیارات کا اصل مالک کون ہے؟ حکم کس کا چلتا ہے؟ یہ ایسا مضمون ہے جسے اگر کوئی شخص سکون سے دماغ کھول کر سن لے نا، تو اس کے دماغ میں جتنی کو بادشاہی چل رہی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس موقع پر تاریخ کا یہ واقعہ یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ سامانی خاندان ایک گزرا جی، اس کے فرما روا تھے نصر بن احمد۔ تاریخ ہے جی ان کی 301 ہجری سے 331 ہجری تک کا، یہ جو 30 سالہ دور تھا ان کا تھا۔ نیشا پور میں داخل ہوتے ہیں اور اس نے وہاں دربار منعقد کیا اور تخت پر بیٹھنے کے بعد فرمائش کی کہ دربار کی کارروائی کا افتتاح قرآن مجید کی تلاوت سے کیا جائے۔ یہ سن کر ایک بزرگ آگے بڑھے، انہوں نے یہی رکوع تلاوت کیا۔ جس وقت وہ اس آیت پر پہنچے تو نصر پر ہیبت طاری ہو گئی، کیونکہ وہ تو بھی ہوش گوش سے سن رہا تھا، تو ہیبت طاری ہونی تھی۔ لرزتا ہوا تخت سے اترا، تاج سر سے اتار کر سجدے میں گر گیا اور بولا اے رب، بادشاہی تیری ہی ہے نہ کہ میری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ ترجمہ: کہا جائے گا آج ہر متنفس کو اس کمائی کا بدلہ دے دیا جائے گا جو اس نے کی تھی۔ آج کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اب دو باتوں کا یہ ذکر ہوا، ایک تو آج کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور دوسری چیز کہ اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ ظلم نہیں ہوگا سے کیا مراد ہے؟ کسی نوعیت کا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ واضح رہے کہ جزا کے معاملے میں ظلم کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی اجر کا مستحق ہو اور وہ اس کو نہ دیا جائے، یہ بھی ظلم ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ جتنے اجر کا مستحق ہے اس سے کم دے دیں۔ تیسرا یہ کہ وہ سزا کا مستحق نہ ہو مگر آپ سزا دے دیں۔ چوتھا یہ کہ جو سزا کا مستحق ہو اس سے سزا نہ دی جائے، یہ بھی ظلم ہے۔
5वें ये कि जो कम सज़ा का मुस्तहक हो उसे ज़्यादा सज़ा दे दी जाए। 6ठे ये कि मज़लूम मुंह देखता रह जाए और ज़ालिम उसकी आंखों के सामने निकल जाए, ये भी जुल्म है। 7वें ये कि एक के गुनाह में दूसरा पकड़ लिया जाए। और अल्लाह ताला के इरशाद का मंशा ये है कि इन तमाम नौयतों में से किसी नौयत का जुल्म भी उसकी अदालत में नहीं होगा, यानी कि परफेक्शन होगी जस्टिस में, गलती का शायबा तक नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है कि कोई गलती हो जाए, किसी के साथ गलती से भी कोई ज़्यादती हो जाए। साथ ही फरमा दिया और अल्लाह हिसाब लेने में बहुत तेज़ है, यानी क्वालिटी और क्वांटिटी दुनिया में इसका इन्वर्स रिलेशनशिप है कि क्वालिटी अगर ज़्यादा होती है तो क्वांटिटी कम होती है, अगर क्वांटिटी बढ़ा दें तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। लेकिन अल्लाह के यहाँ ऐसा नहीं है, क्वालिटी भी 100% और क्वांटिटी भी फास्टेस्ट। मतलब यह है कि अल्लाह को हिसाब लेने में कोई देर नहीं लगेगी। वो जिस तरह कायनात की हर मखलूक को बैक वक्त रिस्क दे रहा है, उसी तरह बैक वक्त हर मखलूक का हिसाब भी ले सकता है। तो उसको इस मामले में कोई ऐसी नहीं, वो एक बैक वक्त सबको सुन सकता है, वो बैक वक्त सबको देख सकता है, वो बैक वक्त सबको रिस्क दे सकता है, वो बैक वक्त सबका हिसाब भी ले सकता है। सो अल्लाह हिसाब लेने में बहुत तेज़ है। वअन्ज़िरहुम यौमल आज़िफ़ति इज़िल क़ुलूबु लदल हनाजिरि काज़िमीन मा लिज़्ज़ालिमीन मिन हमीमिन वला शफ़ीइन युताह। तर्जुमा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, डरा दो इन लोगों को उस दिन से जो करीब आ लगा है, जब कलेजे मुंह को आ रहे होंगे और लोग चुपचाप गम के घूंट पिए खड़े होंगे। ज़ालिमों का ना कोई मशफ़क़ दोस्त होगा, ना कोई शफ़ी जिसकी बात मानी जाए। बहुत अहम आयत है। पहली बात तो ये कही गई कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, डरा दो इन लोगों को उस दिन से जो करीब आ लगा है। तफसीर में आता है, कुरान मजीद में लोगों को बार बार ये एहसास दिलाया गया कि क़यामत उनसे कुछ दूर नहीं है, बल्कि करीब ही लगी खड़ी और हर लम्हे आ सकती है। सूरह नहल की आयत नंबर 1, सूरह अल-अंबिया की आयत नंबर 1, सूरह अल-कमर की आयत नंबर 1, सूरह नजम की आयत नंबर 57। इन सारी बातों से मकसूद क्या है? लोगों को ये बताना भाई साहब कि आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप क़यामत के दिन के बारे में अच्छा यार कल सोचेंगे, ये वाली कहानी ही नहीं है। क्यों? मौत का तो कोई वक्त मुअय्यन है ही नहीं, अभी आ सकती है, अभी सांसें बंद हो सकती हैं। जैसे ही सांस बंद हुई आपका हिसाब का काम शुरू हो गया, आपकी क़यामत तो स्टार्ट हो गई उसी टाइम। आपने फिर क्या, दुनिया में तो कुछ नहीं देखना, आपका दुनिया से क्या लेना देना, आपका हिसाब तो चालू, आपका तो पूछगिछ शुरू, मुनकर नकीर का आना शुरू, हिसाब किताब स्टार्ट हो गया। तो मेरा भाइयों, इसीलिए हमारी समझ में यही बात आती है, बाकी वल्लाह आलम, डरा दो इन लोगों को उस दिन से जो करीब आ रहा है। क्यों? मौत करीब है, हर वक्त करीब है। फिर फरमाया, ज़ालिमों का ना कोई मुशफ़क़ दोस्त होगा। तफसीर में आता है, यानी हमीम का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, जिससे मुराद किसी शख्स का ऐसा दोस्त कि जब उसको मार पड़ रही है, कहीं पे पिट रहा है वो, तो वो बड़ी जोश से भागता हुआ है उसकी मदद को। ऐसे दोस्त को मुशफ़क़ दोस्त यानी शफ़क़त से भरा हुआ दोस्त कहते हैं, और वो वहाँ पे नहीं होगा। फिर कहा, ना कोई शफ़ी जिसकी बात मानी जाए, यानी तफसीर में आता है हकीकत में वहाँ ज़ालिमों का कोई शफ़ी सिरे से होगा ही नहीं, क्योंकि शफ़ाअत की इजाज़त अगर मिल भी सकती तो अल्लाह के नेक बंदों को मिल सकती है। और अल्लाह के नेक बंदे क्यों काफ़रों और मुशरिकों की शफ़ाअत करते फिरेंगे, जिन्होंने अल्लाह के शरीक ठहराए, जिन्होंने अल्लाह का इनकार किया, जिन्होंने अल्लाह के रसूलों का इनकार किया, जिन्होंने अल्लाह के रसूलों को ज़िक्र पहुँचाई, दुख पहुँचाए, जिन्होंने अल्लाह के रसूलों को तकलीफ़ें पहुँचाई, उनकी शफ़ाअत वो क्यों करेंगे भाई? कभी नहीं करेंगे। अब कुफार और मुशरिकीन और गुमराह लोगों का बिलमूम यह अकीदा रहा है और आज भी है कि हम जिन बुज़ुर्गों के दामन गिरफ्तार हैं वो कभी भी हमें दोज़ख में ना जाने देंगे, बल्कि अड़ कर खड़े हो जाएंगे और बख्शवा कर ही छोड़ेंगे। तो इसके ऊपर ना तवज्जो है यहाँ पर, इस पर सोचिए। ये रिस्क नहीं लिया जा सकता कि आप अपना सारा मामला जो है ना किसी बुज़ुर्ग के हवाले कर दें और बाद में उस दिन वो बुज़ुर्ग भी खड़े हुए कहें भाई मैं तो इस चीज़ से बरी ज़िम्मा हूँ, तो आप कहाँ जाएंगे? उससे बेहतर है आज नमाज़ पढ़ें, आज इस्तग़फ़ार करें, आज अल्लाह का शुक्र अदा करें, आज अल्लाह के सामने अपने मसाइल रखें, आज अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मजबूत करें, इस किताब से अपना ताल्लुक़ मजबूत करें। ये रिस्क मत लें, ये बड़ा मुश्किल मामला हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। यअलमु खाइनतल आयुनी वमा तुख़फ़िस सुदूर। तर्जुमा, अल्लाह निगाहों की चोरी तक से वाक़फ़ है और वो राज तक जानता है जो सीनों ने छुपा रखे।
یہ اس کی پاور ہے. وہ اللہ سینوں کے راز تک جانتا ہے. اس سے لو لگائیں، اس سے محبت کریں، اس سے دل لگائیں، اس سے اپنی باتیں کریں. وہ آپ سے، آپ کے بہت قریب ہے. واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ترجمہ ہے، اور اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاگ فیصلہ کرے گا. رہے وہ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں. فیصلہ دے دیا. بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا. جو سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے بھائیو، ہمیں تو اس سے زیادہ کسی پہ اعتبار کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ وہ بات ہے، مطلب ملک کے بادشاہ کے ساتھ آپ کی بنتی ہو تو آپ اس کے وزیر کے پاس کیوں جائیں گے؟ آپ بادشاہ کے پاس جائیں گے. یعنی تمہارے معبودوں کی طرح، تفسیر میں لکھا، یعنی تمہارے معبودوں کی طرح وہ کوئی اندھا بہرا خدا نہیں ہے جسے کچھ پتہ نہ ہو کہ جس آدمی کے معاملے کا وہ فیصلہ کر رہے اس کے کیا کرتوت تھے. تو کرتوت بھائی جان ہم سب کے ہی بہت اولے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم بہت گناہ گار ہیں. اور یہ قرآن مجید سے اپنا تعلق جوڑیں، یہ جگہ جگہ ہمیں توجہ دلاتا ہے. یہ ہمارا بہترین دوست ہے، یہ ہمارا بہترین استاد ہے، یہ ہمارا بہترین رہنما ہے. اور یہ ہمیں راستہ دکھاتا ہے کہ بھائی یہاں سے تمہارے اندر ٹیڑھ ہے، یہاں تمہارے اندر مسئلہ ہے، یہاں تمہارے کریکٹر میں پرابلم ہے. آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ اپنا معاملہ درست کرو. کوشش تو انسان کرتا ہے نا، پھر کوشش کرنے کی کوئی تحریک تو پیدا ہوگی. تو برائے کرم اس سے اپنا تعلق جوڑیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدق اللہ العلی العظیم. الحمدللہ. آج ہم نے سورہ المومن کی آیت نمبر 20 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ کسی آزمائش میں ہیں، کسی مالی آزمائش میں، کسی معاشی آزمائش میں، کسی بھی طرح کے کسی پرابلم میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے. ہمیں بھی ان کے لیے آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فلسفے کو سمجھنے اور اس پہ ایکٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.